بیماریوں میں گھسی ہوئی ہے، ان کو ضرورت کی چیزیں ہیں، پانی پلاؤ، ایک خاتون پانی بھیجتی ہے، اس کے بعد کچھ کھانے کی کھجوریں بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کچھ ضرورت ہو تو بتانا، وہ اپنا درد بیان کر رہی ہے۔ سکینہ بی سے آ کے پوچھا، زینب سے آ کے پوچھا سارا ماجرا کیا ہے، ماجرا تو نہیں بتایا، اس لیے کہ اللہ کے لیے مرنے والے کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا نام ظاہر ہو۔ حضرت زینب نے پوری بات کہنے کے بعد اس کے بعد کہا کہ تم کون خوش نصیب عورت ہو، ہم کو تم نے پانی دیا، ہمیں تم نے کھانا دیا، کپڑے بھیج رہی ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا بیوی مجھے ایک دن، میں اس گھرانے کا خادم ہوں جس گھرانے میں فاطمہ رہتی تھی، جس گھرانے میں علی رہتے تھے، جس گھرانے میں حسن اور حسین رہتے تھے، جس گھرانے میں زینب رہتی تھی، جس گھرانے میں برکتیں اترتی تھی، میں اس گھرانے کی خادم ہوں۔ نبی کے جبار میں دمشق آ گئی، مجھ سے فاطمہ نے کہا تھا یہ قافلہ ادھر سے گزرے گا، وہ قافلہ نڈھال ہوگا، اس قافلہ والوں کی تم خدمت کرنا، اس قافلہ والوں کی خدمت کرنا۔ اے بی بی وہ قافلہ یہی ہے، اب تم میرے لیے یہ دعا کر دو کہ ان کی اولاد سے میری ملاقات ہو جائے، ان کی اولاد سے میری ملاقات ہو جائے۔ حضرت زینب روتی ہوئی سر جھکاتی ہوئی کہے بیوی میں دعا کیا کروں؟ وہ زینب میں تمہارے سامنے ہوں، وہ سر جو جا رہا ہے وہ امام حسین کا سر ہے۔ آج تم ڈانس کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ شرم نہیں آتی؟ منتیں مانتے ہو، ارے رونے کا مقام ہے، ہزاروں دن سجدے میں رو گے نہیں ہوگا، مجھے حق ادا نہیں کر سکو گے، لاکھوں مرتبہ درود بھیجو گے حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ ارے علی اصغر کو تم کیا پہچانتے ہو، علی اکبر کو کیا جانتے ہو، امام قاسم کو تم کیا جانتے ہو؟ تمہاری مساحت کیا ہے، تمہارے ہاتھ کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے؟ شراب پیتے ہو حسین کا نام لیتے ہو، شراب پیتے ہو محمد کا نام لیتے ہو، شراب پیتے ہو حرام خوری کرتے ہو اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ میرے بھائی یہ تو امام حسین کی لڑائی نہ مشرک سے تھا، نہ کسی اور سے تھا، نہ کافر سے تھا، امام حسین کی لڑائی تھا تو جھوٹے شرابی سے تھا کہ ہم کو قبول نہیں ہے یہ حکومت، اس کی لڑائی تھی۔ آؤ اگر حکومت کرنا ہے تو نانا جان کے اوپر حکومت کر۔ تو یہ داستان کربلا ہے۔ کیا سن رہے ہو شیعوں کی باتیں؟ کیا بگاڑ رہے ہو دین کو؟ کیا بنا رہے ہو چیزیں؟ میرے بھائیوں ایمان کی حفاظت سب سے اول چیز ہے۔ امام حسین کے پاس کسی نے آیا، امام حسین نے فرمایا بتاؤ میرے پاس جتنی تھیلی آئی ہوئی ہے کوفہ سے یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سب سے افضل چیز کون ہے؟ ضرورت مند تھا، امام حسین نے 3 سوال کیے، ایک جواب دیا انہوں نے کہ سب سے افضل چیز ایمان ہے، پوری تھیلی اٹھا کے دے دیا، لے جاؤ۔ میرے بھائی یہ تھے سخاوت امام حسین کی۔ حامل قرآن تھے، عالم دین تھے، باشرے تھے۔ ارے اس سے اچھا دیندار، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نسبت رسول اللہ کی تھی اور 25 حج پیدل فرمایا۔ جو عزم کر لیتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جو ارادہ کر لیتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور کبھی فیصلہ ہوتا تھا تو ایک ہی بات میں فیصلہ ختم ہوتا تھا۔ آپ جہاں تشریف فرماتے تھے، بڑے بڑے صحابہ آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، نانا کے بعد نواسی کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں نبی کی سنت کو اور نبی سے اور نبی کی اولاد سے اور نبی کی اہل خانہ سے اگر محبت کرنا ہے اور محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہم تمام لغویات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے اور تمام شرک سے، واہیات سے، تمام چیزوں سے توبہ کر کے سنت رسول اللہ پر زندگی لاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا تھا میرے نانا نے 2 چیز چھوڑی ہے، ترکت فیکم امرین، 2 چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ 2 چیزیں میرے نانا جان کی پکڑ لو، ایک قرآن ہے، دوسرا میرے نانا کی سنت ہے۔ لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اتوا منازلکم، میرے نانا کی سنت کو اور میرے نانا کے پیاروں کی طریقوں کو بعد میں جس طرح دوسری چیزوں کو کترنے کے لیے پکڑتے ہو اسی طرح اس کو دانت سے مضبوطی سے پکڑو۔
تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا عاشورے کے دن کی جو فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ کل کا عاشورے کا دن ہے، یہ کل کا روزہ اگر آج جو رکھے ہیں آج اور کل، اگر آج جو نہیں رکھے ہیں کل